مفتی صاحب، آپ نے بیان میں کہا کہ کوا حلال ہے. حدیث میں آتا ہے 4 فاسق جانوروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان میں کوا بھی آتا ہے. تو آپ نے کیسے اس کو حلال کہہ دیا؟ یہ ان کا سوال ہے. میں نے عام کوے کو حلال نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ کوے کو اگر باندھ کے رکھا جائے، کچھ دن تک اس کو صاف ستھری غذا کھلائی جائے، دانہ کھلایا جائے، تو ہوتا ہے حلال ہو. اچھا، یہ میں نے مسئلہ جب بتایا تو بعض فتنہ پرست لوگوں نے بھی مذاق اڑایا، اور کمنٹس میں بھی بعض لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ہوا ہے. اور کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے لندن سے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب کا جب یہ ہم نے بیان سنا اور تو دل بہت بد دل ہو گیا. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا، مذاق اس پہ اڑایا کہ واہ واہ، ایک حرام جانور ہے، اسے باندھ کے صاف غذا کھلائیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. یہ بھی کمنٹس میں کسی نے مذاق اڑایا ہوا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ جس حدیث میں کوے کو حرام کہا، وہ فاسق کہا گیا ہے نا، فاسق، تو اس میں صحیح مسلم کے پورے الفاظ ہیں الابقا. پوری جو روایت ہے اس میں وہ غراب جو الابقا ہو، اور ابقا اس غراب کو کہتے ہیں کہ الذی فی ظہرہ او بطنہ بیاض، جس کے پیٹ کی طرف یا پشت کی طرف سفیدی ہو، وہ گندگی کھاتا تھا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ مغنی ابن قدامہ اٹھائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اتفق العلماء علی اخراج الغراب الصغیر الذی یاکل الحب، کہ جو کوا صرف دانہ کھاتا ہے اس کوے کو اس حدیث سے مستثنیٰ کیا گیا ہے. اتفق العلماء، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اجماعی مسئلہ ہے یہ. تو اجماع خود ایک حجت ہوتی ہے. تو کوا اپنی وضع کے اعتبار سے ان جانوروں میں سے ہے جو درندے نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں اگر کسی سے پوچھوں کہ شتر مرغ کھانے کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے، اس طرح بہت سارے حلال پرندے جن کا ہمیں حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ان کو جائز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حلال پرندوں کی جنس میں سے. حلال پرندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو چونچ سے کھاتے ہیں، جو چیر پھاڑ نہیں کرتے، وہ پرندے حلال ہوتے ہیں. تو اور جو درندے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں، شکار اس طرح سے کرتے ہیں، گوشت خور ہوتے ہیں، تو وہ پرندے حرام ہیں. بالکل جانوروں میں جیسے چوپائے، اب یہ مارخور ایک جانور ہے، ہمیں تو نہیں ملتا حدیث میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا، لیکن چونکہ انعام میں داخل ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، چرتا ہے، 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، اور گھاس پھوس شکار کرنے والے جانوروں میں سے نہیں ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ حلال ہے. ایسے ہی پرندوں میں جو کوا ہے نا، وہ چیر پھاڑ نہیں کرتا، وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا، وہ چونچ سے کھاتا ہے. تو اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کی گندگی کھانا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے منع کیا. اب جلالہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور جو گندگی کھاتا ہو. تو جیسے گائے ہے یا مرغی ہے، اگر یہ مرغی بھی بہت زیادہ گند میں منہ مارنے لگے تو یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی علامت ہے کہ اس کی گوشت میں اسمیل پیدا ہو جائے. تو اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ مرغی کو کم سے کم 3 دن، جو جلالہ مرغی ہو نا، جو ہر وقت گند کھاتی ہے، اس کو کم سے کم 3 دن تک صاف ستھری غذا کھلائی جائے گی. اس کے بعد اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں. اور جو گائے ہے یا بیل ہے، جو بڑے جانور ہے، اگر وہ گندگی کھاتے ہوں اور ہر وقت گندگی میں منہ مارتے ہوں، جیسے کہ آپ کراچی میں دیکھ لیں، یہاں پہ جو پورے ریوڑ کچرا کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو، ان کے گوشت میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو اس جانور کا کھانا حلال ہونے کے باوجود جائز نہیں ہے. تو اس کی مدت ہے 40 دن. 40 دن تک آپ اس کو اچھی غذا کھلائیں گے تو پھر وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا. تو جس نے مذاق اڑانا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑائے کہ یہ کیا بات ہے کہ مرغی کو 3 دن تک، تمام فقہا لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اس کو بند کر کے رکھا جائے گا اور پھر حلال چیز کھلائی جائے گی. تو وہ مرغی، کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے مرغی حلال تھی، گند کھانے کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے. تو جب گند کھانا چھڑا دیں گے تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی مدت تو ہوگی نا. تو جب تک گند کھانا اس کو چھڑاتے نہیں ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہی اصول کوے پر بھی صادق آتا ہے، اور یہی اصول ہر اس جانور پہ صادق آتا ہے جو گندگی بہت زیادہ کھاتا ہو اور اس کے گوشت میں اسمیل پیدا ہو چکی ہو. تو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے ایک چیز جائز ہوتی ہے، کسی عارضے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہے. رہا یہ مسئلہ، لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پھر کوے کھانا شروع کر دو. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کھانے کی دوسری ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کووں کو باندھ کے ڈڑبوں میں حلال کھلائیں اور پھر اس کا گوشت کھائیں. حلال بہت سارے اور جانور بھی ہیں، لیکن انسان کو طبی طور پر ان کی طرف میلان نہیں ہوتا، اس لیے کھاتا نہیں ہے. وہ آپ بتائیں، طوطا بھی کھانا حلال ہے، طوطے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن کبھی کسی کو دیکھا آپ نے طوطے کی بریانی پکا کے کھا رہا ہو یا طوطے بنا کے کھا رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں کھاتا، اس لیے کہ عام طور پر ان چیزوں کا رواج نہیں ہے. تو ہر حلال چیز کھانے کی ترغیب نہیں ہے شریعت میں. تو طوطا ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں لیکن نہ نہیں کھاتے ہم، نہ اس کا ہمارے یہاں رواج ہے، اس سے اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. دیکھیں کمپنی جب نئے جوس لے کر آتی ہے نا مارکیٹ میں یا نئی پروڈکٹ کھانے کی، تو پہلے ٹیسٹ گین کرواتی ہے، فری میں بانٹ رہی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے کھانے کی عادت پڑے. اس کے بعد جب عادت پڑتی ہے تو لوگ کھانا شروع کرتے ہیں. تو بہت سی حلال چیزیں ایسی ہیں جو ہیں حلال لیکن نہیں کھاتے لوگ، اس کو رواج نہیں ہے کھانے کا. تو یہ کوا بھی ایسے ہی ہے. ویسے بھی کوا اتنے گند بلا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کا ویسے بھی ہمارے معاشرے میں رواج نہیں، اور نہ ہی ہو تو اچھا ہے.
کیونکہ کوے کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے, کوا ماریں گے پوری قوم آپ کے پیچھے پڑ جائے گی کووں کی. تو اور ویسے بھی گندگی کھاتا ہے, مردار کھاتا ہے, چیچڑے کھا رہا ہوتا ہے سارا دن. تو یہ ایک اس مسئلے کی وضاحت تھی. اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ کوا جو حلال کھاتا ہو, جو مجھ سے دلیل پوچھ رہے تھے نا کہ کوے کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے, تو میرا سوال ہے ان سے کہ جو کوا جو پاکیزہ چیزیں کھاتا ہو, گند نہ کھاتا ہو, دانہ کھاتا ہو, آپ نے کس بیس پہ اس کو حرام کہا ہے؟ حدیث آپ پیش کریں. تو حدیث جو آتی ہے نا صحیح مسلم کے, جس میں کوے کو فاسق کہا گیا ہے, تو وہ کوا ہے جس کے بارے میں دوسری حدیث میں اس کی میں اضافہ ہے الابقا. تو الابقا وہی کوا ہوتا تھا جو گندگی کھاتا تھا. جیسے کہ عام طور پہ کوے گندگی ہی کھا رہے ہوتے ہیں, ہم اس کوے کی بات کر رہے ہیں جو دانہ کھاتا ہے, جو صاف ستھری غذائیں کھاتا ہے. تو پراپر طریقے سے لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور بیٹھ کے بس پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اچھا بھائی, دوسرا سوال یہ ہے کہ رہا یہ مسئلہ, لوگ کہتے ہیں پھر کھاؤ, تو آپ بھی طوطے کھانا شروع کر دیں تو پھر ہم کوے کے بارے میں غور کریں گے. جیسے طوطے نہیں کھائے جاتے, مینا نہیں کھائی جاتی, حالانکہ حلال جانور ہے, حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس, تو اسی طرح کوے بھی نہیں ہمارے معاشرے میں کھائے